اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع والثلاثون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 34واں سبق آج ہم شروع کریں گے جی، اور آپ کو بتاتا چلوں میں کہ 34واں سبق اس کتاب کا آخری سبق ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دروس اللغۃ العربیہ جو 3 بکس پر مشتمل سیریز تھی، اس میں تیسری بک کا آج آخری لیسن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل کا ہی نتیجہ ہے۔ 34ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے غیر منصرف اسماء کو ڈسکس کیا جی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے بیسک کورس میں میں نے جب منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسماء پڑھائے تھے، وہ میں نے شروع میں ہی پڑھا دیے تھے، اور کوشش یہ کی تھی کہ کوئی آسان سی بات رکھی جائے، اور ساتھ یہ بتایا تھا کہ عربی گرامر کا یہ سب سے مشکل اور پیچیدہ ٹاپک ہے، لہٰذا ہم بڑے آرام سے شروع میں ہی آسان طریقے سے اس سے گو تھرو ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسم جو ہے وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا 2 اقسام میں۔ ایک ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے وہ معرب ہوتا ہے اور دوسرا مبنی ہوتا ہے۔ 98% اسماء جو ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، ٹھیک، اور 2% اسماء جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اسماء جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے، جبکہ معرب اسماء جو ہیں 98% اسماء یہ تبدیل ہوتے ہیں تینوں اعرابی حالتوں میں، ٹھیک ہے، اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں۔ پھر فردر ڈویژن ہم نے کی تھی معرب اسماء کی، کہ معرب اسماء 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معرب منصرف اسماء اور ایک ہوتے ہیں معرب غیر منصرف اسماء۔ معرب منصرف اسماء جو ہیں یہ تینوں اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں بدلتے ہیں، 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، جبکہ معرب غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پرسنٹیج بھی ہمارے سامنے آ گئی تھی، اور پھر ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا کہ 85% اسماء تقریباً جو ہیں یہ معرب منصرف اسماء ہوتے ہیں، 13% اسماء جو ہیں یہ تقریباً غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں، اور 2% اسماء تقریباً جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ مبنی اسماء ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم نے جب غیر منصرف اسماء کے بارے میں پڑھا تھا تو یہ پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسماء کے بارے میں 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ غیر منصرف اسماء جو ہیں یہ ان پہ تنوین نہیں آتی، اور دوسری بات یہ کہ حالت جر میں یہ زیر قبول نہیں کرتے، ٹھیک۔ اور پھر کچھ کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی کہ فلاں گروپس جو ہیں عرب جو ہے وہ غیر منصرف استعمال کرتا ہے۔ اس میں ہم نے کہا تھا جی 6 نبیوں کے علاوہ باقی انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اس طرح مؤنث نام عربی زبان میں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آ جائے، الف نون آ جائے، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح ہم نے شہروں ملکوں کے نام غیر منصرف پڑھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ڈائز ہیں عربی زبان میں وہ غیر منصرف استعمال ہوتی ہیں۔ تو آسان طریقے سے، اور پھر کچھ ایک متفرق اسماء کی فہرست بنا کر ہم اس ٹاپک سے گزر گئے تھے۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق میں ہم غیر منصرف اسماء کو باقاعدہ گرامر کے اعتبار سے آپ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کو پڑھنے کے بعد قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی اسم ہوگا تو اب آپ بجائے اس کے کہ ان گروپس میں اس اسم کو تلاش کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ٹاپک یعنی اس کی گرامر کے اعتبار سے اسم کو منصرف یا غیر منصرف ہونا جو ہے اس کا معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ کاپی کر کے لایا ہوں، اور میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرا اس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی محنتیں ہیں جو کتابوں کی شکل میں اور جو زندہ اساتذہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ان سے جو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کتابوں سے ملے یا اساتذہ سے ملے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو آج بھی میں عربی گرامر کی ایک کتاب قواعد النحو، اس میں سے کچھ ٹیکسٹ آپ کے لیے کاپی کر کے لایا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی بہترین طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آج غیر منصرف اسماء جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے غیر منصرف اسماء کو سمجھ لیتے ہیں گرامر کے اعتبار سے، پھر سبق پہ چلیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی غیر منصرف اسم آئے گا سبق پڑھتے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں میں آپ کی رہنمائی کروں گا اس اسم کو اب گرامیٹیکلی پہچانے کہ یہ غیر منصرف کیوں ہے، اس کی غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں جی غیر منصرف اسماء کے بارے میں کچھ جان لیں، پھر انشاءاللہ سبق کو پڑھیں گے۔ غیر منصرف یا ہم غیر منصرف جسے کہتے ہیں، اب اس کی
عربک کنسٹرکشن بھی آپ کے سامنے آ گئی، غیر المنصرفی، ٹھیک ہے، ایسا اسم جو منصرف نہ ہو۔ ہوا ما، یہ وہ اسم ہے فیہی جس میں سببانی، دو سبب پائے جائیں، جس میں دو سبب ہوں، من اسبابی منع الصرفی، یہ وہ اسم ہے جس میں اسباب منع الصرف میں سے دو سبب پائے جائیں، او واحد منہا، یا ان میں سے ایک سبب پایا جائے، یقوم مقامہما، ایسا ایک جو ان دو کے قائم مقام ہو۔ اردو میں بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع و صرف میں سے دو سبب ہوں یا ان میں سے ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو ڈیفینیشن سے آپ کو پتہ چلا کہ غیر منصرف ہونے کے کچھ اسباب ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اسباب منع و صرف کہتے ہیں۔ اسباب منع و صرف کتنے ہیں؟ 9۔ اگر کسی اسم میں دو سبب پائے گئے اسباب منع و صرف میں سے، یا ایک سبب ایسا پایا گیا جو دو کے قائم مقام ہے، تو وہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف اسم ڈکلیئر ہو جائے گا۔ اب وہ اسباب کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں جی۔ اسباب منع و صرف مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ، نمبر 5 اجمع، نمبر 6 جمع، نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 الف و نون زائدہ تان، الف و نون زائدہ تان، اور نمبر 9 وزن فعل۔ تو یہ 9 اسباب ہیں جی، یہ اسباب منع و صرف کہلاتے ہیں۔ ان اسباب میں سے جب بھی کوئی دو سبب پائے جائیں گے کسی اسم میں تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا، یا ایک سبب جو کہ دو کے قائم مقام ہے وہ پایا جائے تو بھی وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان 9 اسباب میں سے کون سے وہ دو اسباب ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں۔ تو اس میں تانیث جو ہے یہ دو کے قائم مقام ہے، اور جمع یہ دو کے قائم مقام ہے۔ تو یہ دو سبب جو ہیں یہ دو کے قائم مقام ہے۔ اگر یہ ایک بھی سبب پایا جائے گا تو اسم غیر منصرف ہو جائے گا، اور باقی اسباب جو ہیں ان میں سے دو سببوں کا پایا جانا غیر منصرف ہونے کے لیے لازمی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا، اب یہاں پر آپ کو کچھ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ آسان لگ رہی ہوں گی۔ مثلا وصف صفت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تانیث آپ کو پتہ ہے مؤنث ہونا، معرفہ کا بھی آپ کو پتہ ہے، اجمع اجمی سے یاد رکھیں، عربی کے اگینسٹ اجمی غیر عربی، جمع کا لفظ بھی آپ کو پتہ ہے، ترکیب بھی آپ کو پتہ ہے، ترکیب کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا، الف و نون زائدہ تان، الف اور نون جو زائد ہوں، اور وزن فعل، فعل کا وزن۔ اس میں صرف ایک کیٹیگری آئی ہے جی، عدل۔ اس عدل کو ہم سب سے آخر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں جی وصف سے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا غیر منصرف اسماء جو ہوتے ہیں ان کا حکم بھی بتاتا چلوں کہ غیر منصرف اسماء کا حکم جو میں پہلے تمہید میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک تو ان پہ تنوین نہیں آتی اور دوسرے یہ کسرہ قبول نہیں کرتے، تو اس حوالے سے بھی ذرا پہلے ایک پکچر رکھ لیں اس کی، پھر انشاءاللہ تعالی ایک ایک سبب کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ غیر منصرف اسم پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، بلکہ کسرہ کی بجائے فتحہ آتا ہے۔ 3 حرکات ہیں جی، ضمہ، فتحہ، کسرہ، جنہیں ہم اردو میں پیش، زبر اور زیر کہتے ہیں۔ جیسے ایگزامپل دیکھیں، بڑی خوبصورت ایگزامپلز لائے ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ، ذرا نوٹ کریں، سلیمان اس پہ تنوین نہیں آئی، اس میں تنوین نہیں آئی، کیونکہ منصرف اسم پہ تنوین آتی ہے، اس کی خاصیت ہے تنوین، اور غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی۔ سلیمان داؤدا، ان دونوں اسماء پر تنوین نہیں آئی تو یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤدا، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، ایک ایگزامپل ہو گئی۔ دوسری ایگزامپل، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اسم ہے، تنوین نہیں ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل اسم ہے، تنوین نہیں ہے۔ وَإِسْحَاقَ، اسحاق اسم ہے، تنوین نہیں ہے۔ وَيَعْقُوبَ، یعقوب اسم ہے اور تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سورہ نساء کی آیت
میں سے حصہ لیا انہوں نے، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ان مثالوں میں تمام اسماء غیر منصرف ہیں، اس لیے ان پر تنوین نہیں آئی، اور جری حالت میں کسرہ بھی نہیں آیا۔ اب جری حالت کون سی ہے؟ ماشاءاللہ 3 بکس آپ پڑھ چکے ہیں تو اب آپ اس پہچان کے قابل ہو چکے ہیں کہ آپ پہچان لیں گے کہ ورثہ سلیمانو حالت رفع میں ہے اور داودہ حالت نصب میں ہے، اس لیے کہ سلیمان جو ہے یہ وارثہ کے لیے فاعل بن رہا ہے اور داودہ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے۔ ابراہیمہ، اسماعیلہ، اسحاقہ اور یعقوبہ الہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو الہ ابراہیمی نہیں کہا گیا بلکہ ابراہیمہ کہا گیا ہے۔ یہ باتیں الحمدللہ آپ ساری سمجھ چکے ہیں اور آپ پہچان بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو بڑی خوبصورت ایگزامپلز کے ساتھ انہوں نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک بات یہ ہوگی جی غیر منصرف اسم پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے بلکہ کسرہ کی بجائے فتحہ آتا ہے، تو جہاں پر کسرہ آنا چاہیے تھا نا وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ فتحہ آ رہا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کیا غیر منصرف اسم پر کبھی بھی کسرہ نہیں آ سکتا؟ تو اب اس کا جواب میں دینے لگا ہوں آپ کو۔ غیر منصرف اسم پر جب الف لام آ جائے، غیر منصرف اسم پر جب الف لام آ جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے، یعنی یا اسے مضاف بنا دیا جائے یا مضاف الیہ بھی بنا دیا جائے، اضافت کر دی جائے سے مراد ہے کہ سمپل مرکب اضافی میں وہ مضاف بن رہا ہو یا پیچیدہ مرکب اضافی میں وہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو جری حالت میں اسے کسرہ دیا جاتا ہے۔ تو غیر منصرف اسم پر زیر آ سکتی ہے لیکن کب؟ 2 صورتیں، جب غیر منصرف اسم پر الف لام داخل ہو جائے تو حالت جر میں وہ زیر قبول کر لیتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ جب غیر منصرف اسم مضاف بن کر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مضاف کسی وجہ سے حالت جر میں ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی وجہ جو میں کہہ رہا ہوں کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی 2 وجوہات ہی ہوتی ہیں، ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا اگر غیر منصرف اسم یا مجرور ہوگا صحیح یا مضاف الیہ ہوگا، مجرور ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا، لیکن مضاف بن رہا ہو، لازمی شرط یہ ہے مضاف بن رہا ہو تو اس پر حالت جر میں زیر آئے گی۔ ایگزامپلز دیکھیں جیسے فلا اقسم برب المشارق، یہ دیکھیں جی المشارق، المغارب، یہ دونوں اسماء غیر منصرف ہیں، جمع کے صیغے ہیں، مشرق کی جمع مشارق اور مغرب کی جمع مغارب، اور یہ الف لام داخل ہوا ہے تو آپ دیکھیں حالت جر میں زیر قبول کر رہے ہیں۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ اور دوسری ایگزامپل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن کا لفظ جو ہے غیر منصرف ہے اور حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے، مضاف بن رہا ہے، دیکھیں مضاف بن رہا ہے تو فی احسن تقویم، احسنو احسنا، احسنا نارملی ہوتا ہے لیکن فی کی وجہ سے اس نے حالت جر میں زیر قبول کر لی، اگر خالی یہ ہوتا تو فی احسنا ہی کہلاتا، لیکن چونکہ احسن کا لفظ مضاف بن رہا ہے اس لیے اب یہ حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے، بات اچھی طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم چلتے ہیں جی اسباب کی طرف اور ایک ایک سبق کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی سبق پہ انہیں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم عدل کو سب سے آخر میں پڑھیں گے، اور کیوں پڑھیں گے اس کی وجہ انشاءاللہ تعالی میں اسی وقت آپ کو بتاؤں گا۔ تو نمبرنگ میں ہمارا پہلا سبب ہے جی وہ ہے وصف۔ وصف جو لفظ کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے، یعنی جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے اسے وصف کہتے ہیں، جسے ہم عام طور پہ صفت بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صفتن اور وصفن یہ وصف یصف دونوں مصدر ہیں، آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب وہ وصف بنتا ہے، ہر وصف جو ہے وہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنتا، اس لیے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب وہ وصف بنتا ہے جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے احمر اور اسود۔ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کریں کہ جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ دیکھیں جو بھی لفظ زبان بولنے والے کسی چیز کے لیے بولتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ لفظ انہوں نے اس چیز کے لیے وضع کر لیا ہے، جیسے
اس چیز کے لیے عربی زبان میں قلم کا لفظ جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے. صحیح. اردو زبان میں بھی قلم کا لفظ اس چیز کے لیے وضع کیا گیا. دیوار، اردو زبان میں دیوار کا لفظ وضع کیا گیا ہے اور عربی زبان میں جدار کا لفظ وضع کیا گیا ہے. انگریزی میں وال کا لفظ جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے. تو ہر چیز کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ وصف سبب بنتا ہے جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کی بناوٹ ہی وصف کے لیے، وصفی معنی کے لیے کی گئی ہو. جیسے انہوں نے کہا جی احمر سرخ اور اسود سیاہ، یہ کلرز ہیں، وصف ہیں، لہٰذا یہ بنائے ہی گئے تھے ان رنگوں کو بیان کرنے کے لیے. اگر کوئی کلمہ اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا. یہ پوائنٹ سمجھ لیں. دیکھیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب مرکب توصیفی بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس میں کسی اسم کو دوسرے اسم کی صفت بنا دیتے ہیں. ٹھیک، مثال آتی ہے تو بات 100% آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مثلا مررتو بنسوتن اربعن، میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا. مررتو میں گزرا، بنسوتن اربعن، یہاں پر اربعن کا لفظ جو ہے یہ صفت بن رہا ہے نسوہ کے لیے، یہ وصف بن رہا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ اربع کا لفظ جو ہے عرب نے کیا وصف کے لیے وضع کیا ہے؟ نہیں، یہ تو انہوں نے عدد کے لیے وضع کیا تھا، 1 2 3 4. ٹھیک ہے، تو 4 کے لیے، 4 کے عدد کے لیے انہیں اربع کا لفظ وضع کیا. لیکن یہاں پر اربع کا لفظ اب وصف بن رہا ہے، صفت بن کر آ رہا ہے عورتوں کی، لہٰذا اب یہ غیر منصرف نہیں پڑھیں گے ہم. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اربعن اگرچہ نسوہ کی صفت ہے مگر غیر منصرف نہیں، کیونکہ یہ اصل میں عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کہ صفت کے لیے. جو بات میں نے کی ہے وہی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، بلکہ جو یہاں پر لکھا ہے وہی بات میں نے کی ہے. تو پوائنٹ الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ وصف جو اصل میں وصفی معنی کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، جیسے احمر، اسود وغیرہ. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، نوٹ ہے بڑا اہم، اس کو نوٹ کر لیں کہ وصف اور علم ایک اسم میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتے. یعنی 2 اسباب کا جمع ہونا کسی اسم کو غیر منصرف کرنے کے لیے ضروری ہے نا. تو بتا رہے ہیں کہ وصف اور علم جو ہیں یہ کبھی بھی کسی ایک اسم میں جمع نہیں ہوں گے، یا تو وصف ہوگا کسی میں یا علم ہوگا کوئی. اس لیے کہ علم جو ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے. علم جب بھی ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی خاص ذات ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا جی زید، تو آپ کا ذہن فوری طور پہ زید کی طرف گیا. لیکن جب میں نے کہا عابد، تو عابد زید بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یوسف بھی ہو سکتا ہے، وہ ہارون بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ کیونکہ علم ذات معین اور وصف ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے. تو الحمدللہ ایک پہلو ہمارا کور ہو گیا. دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں. دوسرا سبب ہے ہمارا تانیث. تانیث 2 صورتوں میں آتا ہے جی. ایک صورت ہوتی ہے تانیث کی، تانیث لفظی، صحیح ہے، جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو. اور ایک ہوتی ہے تانیث معنوی. ٹھیک ہے، تانیث معنوی. تو گویا اگر ہم تانیث کی 2 قسمیں کریں نا، تو ذرا میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں اپنی پرانی تقسیم کو. تانیث 2 قسم کی ہے جی، تانیث لفظی اور تانیث معنوی. تانیث لفظی میں مؤنث کی 3 علامتیں آ جائیں گی جی. مین 2 علامتیں ہیں، 3 کر لیتے ہیں ان کو. اور تانیث معنوی میں 2 چیزیں آئیں گی. ایک ہوگی جی مؤنث نام، اور دوسرا ہوگا مؤنث سمائی. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے بات کر رہے ہیں مؤنث لفظی کی، یعنی تانیث لفظی کی، جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو. علامات تانیث 3 ہیں یا 2 ہیں. ایک ہے جی تائے مربوطہ، جسے ہم گولتا کہتے ہیں، اور دوسری ہے الف التانیث. 2 علامات مین ہیں.
الف و تانیث کی پھر دو قسمیں آگے. نمبر ایک الف مکسورہ اور دوسری الف ممدودہ. الف مکسورہ الف ممدودہ آگے انہوں نے لکھا ہے برائے تانیث. برائے تانیث تو اس کا مطلب ہے کہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ تانیث کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن الف مکسورہ اور الف ممدودہ تانیث کے لیے استعمال ہوں تو. تانیث میں تا کے لیے دوسرا سبب علمیت ہونا شرط ہے, جیسے عائشہ تو. شروع میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ 9 اسباب منع و صرف میں سے 2 سبب کسی اسم میں پائے جائیں تو غیر منصرف ہو جائے گا, اور ان 9 میں 2 سبب ایسے ہیں جو 2 کے قائم مقام ہیں, یعنی ہر ایک سبب جو ہے 2 کے قائم مقام ہے, اور ان میں ایک سبب میں نے بتایا تھا تانیث. تو تانیث گول تا والا نہیں, صرف الف التانیث. 2 تانیث آ گئی نا, ایک تانیث تائے تانیث مربوطہ اور ایک الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو کہ الف التانیث ہے. ایک تائے تانیث ہے, ایک الف التانیث ہے. تو جو الف التانیث ہے وہ سبب 2 سببوں کے قائم مقام ہے, جبکہ تائے تانیث جو ہے یہ ایک ہی سبب کاؤنٹ کیا جائے گا. تو بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرا سبب جو ہے وہ علمیت ہونا چاہیے, لازمی علم ہونا چاہیے, جیسے عائشہ, طلحہ. اب دیکھیں یہ نام ہے, نام ہے نا, ساتھ گولتا بھی آ رہی ہے اور نام بھی ہے. اب اگرچہ عائشہ مؤنث کا نام ہے اور طلحہ مذکر کا نام ہے, لیکن تائے تانیث پائی جاتی ہے نام کے ساتھ, اس لیے یہ غیر منصرف کہلائے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں لہذا ضاربۃ. اب ضاربۃ اسم جو ہے یہ منصرف ہوگا. کیوں؟ اس میں دیکھیں اگرچہ گولتا آ رہی ہے, تائے تانیث آ رہی ہے, لیکن ضاربۃ کسی کا نام نہیں ہے. ضاربۃ کسی کا نام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ کسی کا نام ہی ضاربہ رکھ دیں, اگر آپ نے کسی کا نام ضاربہ رکھ دیا, چاہے مذکر کا رکھ دیں چاہے مؤنث کا رکھ دیں, تو اب وہ غیر منصرف ہو جائے گا. تو اب ہم اسے کہیں گے ضاربۃ. بات کلیئر ہوگی الحمدللہ. لہذا ضاربۃ منصرف ہوگا کیونکہ اس میں علمیت نہیں. تانیث بالالف, اب یہاں پر انہوں نے دیکھیں اس کو ذکر کر دیا, مکسورہ و ممدودہ 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے, وہی بات انہوں نے یہاں پر کلیئر کر دی. لہٰذا جس اسم کے آخر میں الف تانیث مکسورہ یا الف تانیث ممدودہ ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا, جیسے صغرا. یہ آپ کا الف مکسورہ آ گیا جی صغرا میں, اور یہ آپ کا الف ممدودہ آ گیا ہمراؤ میں. کلیئر ہو گیا؟ الف مکسورہ کیا ہوتا ہے؟ جو نارمل آپ کا الف ہوتا ہے نا, جس کو چھوٹی یہاں پر لکھا جاتا ہے یا اس سے پہلے لکھا جاتا ہے, تو یہ ہوتا ہے جی الف مکسورہ. اور الف ممدودہ وہ الف جس کو خوب لمبا کر کے پڑھا جائے, ٹھیک ہے, جیسے ہمرا, اور اس کے آخر میں حمزہ آتا ہے, تو یہ پہچان ہے اس کی. کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ بات کافی کلیئر ہوگی. آگے چلتے ہیں جی, آگے کیا فرما رہے ہیں. مزید اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس میں علامت تانیث لفظاً نہ ہو. اب بات کر رہے ہیں تانیث لفظی کے بعد دوسری قسم تانیث معنوی, جس میں علامت تانیث لفظاً نہ ہو. لفظاً نہ ہو, اب زینب مؤنث ہے نا, اب زینب میں کوئی تانیث کی علامت تو نہیں ہے نا, نہ گولتا پائی جا رہی ہے, نہ الف ممدودہ ہے, نہ الف مکسور ہے. اب اس کی بات کر رہے ہیں. یا دار کا لفظ ہے, دار کا لفظ مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ دار کا لفظ مؤنث ہے, شمس کا لفظ مؤنث ہے, لیکن ان میں کیا مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں. تو یہ وہ دوسری کیٹیگری ہے جسے ہم نے معنوی تانیث ذکر کیا ہے. ایک لفظی تانیث, ایک معنوی تانیث. تو میں جو ذکر کر رہا تھا کہ معنوی تانیث میں 2 چیزیں ہوں گی. کیا؟ نمبر 1 مؤنث نام, اور دوسری چیز سمائی مؤنث. تو اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس میں علامت تانیث لفظاً نہ ہو اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہوں گی. 3 حرفی عربی ساکن الاوسط غیر منقول, جیسے ہند. یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ اس پہ نظر رکھیں, میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو مزید بتاتا ہوں. اس کو ہم کہہ رہے ہیں جی تانیث معنوی. یہ جو پکچر آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں ہے تانیث معنوی. اس میں غیر منصرف ہونے کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ 2 شرطیں ہیں جی. کوئی اسم غیر منصرف اس وقت تانیث معنوی میں قرار دیا جائے گا جب اس میں 2 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط ہے کہ علم ہو, وہ صحیح ہے, علم ہونا چاہیے. اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ علم.
اور دوسری شرط جو ہے اس کے 3 پارٹس ہیں. دوسری شرط کے 3 پارٹس ہیں. نمبر 1 کہ وہ علم جو ہے وہ 3 حروف سے زائد ہو. 3 حروف سے زائد ہو. دوسری شرط اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے، اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے تو کم از کم، یعنی 3 حروف پر ہی مشتمل ہے، تو کم از کم درمیان والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہو، اس پہ حرکت ہو، وہ ساکن نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری شرط ہے، یعنی دوسری شرط کا تیسرا پوائنٹ، پہلی دیکھیں 2 شرطیں ہیں نا. ایک شرط ہے کہ وہ علم ہو، اور دوسری شرط جو ہے اس کے 3 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ کہ وہ 3 حروف سے زائد حروف پر مشتمل ہو، جیسے زینب 3 سے زائد حروف ہیں، زا، یا، نون اور با. اور دوسری شرط کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر 3 حروف ہی ہیں تو کم از کم درمیان والا حرف جو ہے 3 حروف میں سے وہ ساکن نہ ہو، وہ ساکن نہ ہو. اور تیسرا پوائنٹ ہے اگر درمیان والا حرف متحرک بھی نہیں ہے، ساکن ہی ہے فرض کیا، تو کم از کم اجمی ہو، اجمی ہو. ٹھیک ہے. اب یہ باتیں میں آپ کو اس پکچر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم بات کریں تانیث مانوی کی. تانیث مانوی سے کیا مراد ہے؟ تانیث مانوی سے مراد نام ہے اور مؤنث سمائی ہے. تانیث مانوی میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علم شرط ہے، نام ہونا چاہیے، پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط جو ہے نا، نام کے ساتھ ساتھ، دوسرا یہ بتا رہے ہیں نام کے ساتھ ساتھ وہ 3 حروف سے زائد ہو، لہذا زینب جو ہے غیر منصرف ہوگا. لیکن اگر 3 حروف ہی ہیں، 3 حروف پر ہی مشتمل ہے، تو کم از کم درمیان والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہونا چاہیے، جیسے سکر. اس میں دیکھیں 3 حروف ہیں لیکن درمیان والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہے. سکر جہنم کا نام ہے نا، علم ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ اگر درمیان والا حرف ساکن ہی ہے، ساکن ہی ہے، تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ غیر عربی ہو. جیسے کہ اب یہاں پر دیکھیں، یہ حمس 3 حروف ہیں، بلخ 3 حروف ہیں، درمیان والا حرف ساکن ہے. یہ دیکھیں درمیان والا حرف ساکن ہے، لیکن حمس اور بلخ جو ہیں یہ دونوں غیر عربی لفظ ہیں، اجمی. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ جو باتیں میں نے کی ہیں نا علم کے ساتھ 3 پوائنٹس، اس میں پہلا پوائنٹ آ گیا کہ 3 حرف سے زائد ہو، جیسے زینب. اگر 3 حرف پر ہی مشتمل ہے تو درمیان والا حرف حرکت والا ہونا چاہیے، جیسے سکر. اور اگر درمیان والا حرف حرکت والا نہیں ہے، 3 حروف ہی ہیں، درمیان والا حرف بھی ساکن ہے، حرکت والا نہیں ہے، تو کم از کم وہ اجمی ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کے ساتھ ہو گیا. اب ذرا دیکھیں کہ یہ لفظ آ گیا جی ہند، ہند کا لفظ آ گیا. تو ہند دیکھیے ذرا، عربی نام ہے، 3 حروف پر مشتمل ہے اور درمیان والا ساکن ہے، لہٰذا اس کو ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اس کو منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے اور غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو ہندن بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، اور ہندو بھی پڑھا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دیکھیں ایک شرط تو پوری ہو رہی ہے، نام ہے، علم ہے، لیکن علم ہے لیکن ایک شرط پوری نہیں ہو رہی، دوسری شرط میں سے ایک پوائنٹ پورا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسری شرط جو 3 پوائنٹس پہ مشتمل ہے، دوسری شرط میں ایک پوائنٹ پورا نہیں ہو رہا. وہ کیا ہے کہ درمیان والا حرف ساکن آ رہا ہے، درمیان والا حرف ساکن ہے. ہم نے کہا تھا ساکن بھی ہو جائے چلیں کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم غیر عربی تو ہو. لیکن ہند تو عربی لفظ ہے، لہٰذا ایسے اسم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو ہم دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بتا رہے ہیں پہلی صورت کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جبکہ باقی 4 صورتیں غیر منصرف ہوتی ہیں. 4 صورتیں کون سی جی؟ 1 2 3 اور چوتھی میں کیا کہا ہے انہوں نے
اچھا اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے نا اس کو ہم نہیں رکھ رہے. جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے وہ ہمارے ان 3 ایگزامپلز میں 3 پوائنٹ سے بات کلیئر ہو جاتی ہے. تانیث مانوی جو تھی اس میں 2 چیزیں آئی تھیں, ایک آئی تھی جی نام اور دوسرے آئے تھے سمائی. تو سمائی آپ دیکھیں کہ جو بھی ہیں وہ غیر منصرف نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے, جیسے دار کا لفظ بھی منصرف ہے کیونکہ اس میں علم نہیں ہے شامل. یعنی شرط کیا ہے تانیث مانوی کے لیے کہ علمیت جو ہے وہ شرط ہے اور اس میں وہ نام ہی آئیں گے, صرف ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے, باقی کیونکہ نام نہیں ہے. کلیئر ہوگی جی بات. تو 2 سبب ہم نے پڑھ لیے جی اسباب بناء و صرف میں سے, ایک پڑھا ہم نے وصف اور ایک پڑھا تانیث. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باقی اسباب پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ سبق کی طرف چلیں گے. لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری سبق کو ہمارے لیے آسان کر دے. سب سے مشکل میں ڈاکٹر صاحب لائے ہیں اسے, تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں کوشش کر رہا ہوں اس کو آسان کر کے بیان کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.